بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم معزز حضرات اساتذہ اکرام، علماء دین، اس وقت میں ہم لوگ جس زمانے پر سے گزر رہے ہیں، یہ زمانہ چاروں طرف سے فتنوں کا زمانہ ہے، بلکہ یوں سمجھیے وارثین انبیاء کی ذمہ داری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور مختلف اعتبار سے بڑھ رہی ہے۔ تعلیمی اعتبار سے بھی بڑھ رہی ہے، تربیتی اعتبار سے بھی بڑھ رہی ہے، تزکیہ کے اعتبار سے بھی بڑھ رہی ہے، دعوت کے اعتبار سے بھی بڑھ رہی ہے، اور تمام شعبوں کو سنبھالنے والی جماعت وہ صرف ایک ہی جماعت ہے۔ اس کے لیے الگ الگ جماعتیں فارغ نہیں کی جاتی، ایک ہی جماعت تمام ذمہ داریوں کو لے کر فارغ ہوتی ہیں۔ اسی لیے من کل الوجوہ ہم ہر اعتبار سے ذمہ دار۔ قصہ مختصر یہ کہ اس وقت حالات ایسے سنگین چل رہے ہیں، جس شعبے کا بھی آپ ذکر کیجئے وہ شعبہ اس زمانے کا سلگتا ہوا مسئلہ۔ چاہے آپ مدارس کے اعتبار سے مولانا عبد الخالق صاحب مدراسی دامت برکاتہ میں ایک مرتبہ عرض کرنے لگے، بھائی سب سے پہلے جوش میں آ کر نجی مجلس میں جنوب سے مدارس بند ہونا شروع ہوں گے۔ اب انہوں جب بول رہے تھے حضرت، ہم لوگوں کو ذرا حیرت ہوئی، جنوب میں کیسا مدرسہ بند ہوتا جبکہ مدرسے میں طلبہ بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت بڑھ رہے تھے طلبہ، یعنی جہاں 100 تھے وہ 150 ہو رہے تھے، 150 والے 200 ہو رہے تھے، 200 کی جگہ 300 ہو رہے تھے، تو طلبہ کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ تو اور حضرت کیا کہنے لگے، جنوب سے مدرسہ بند ہونے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اب وہ محسوس ہو رہا ہے کہ اکثر مدرسے اس وقت میں حالات کے شکار ہیں اور بند ہونا شروع ہو گئے۔ 24 مدرسے تمل ناڈو میں بند ہو گئے۔ 350 طلبہ ای روڈ کے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، جہاں کہ خود مولانا مدراسی صاحب شاگرد ہیں، اسی مدرسے کے طالب علم بھی، اور ایک زمانے تک مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک زمانے تک نگران بھی رہے، اور ایک زمانے تک حضرت کی وہاں پر کچھ تعلیمی اعتبار سے بھی سلسلہ جاری رہا، اور بہت قدیم ادارہ، اس ادارے کو پہنچا کتب خانے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا بھی کتب خانہ ذرا دیکھ لیں گے، تو کتب خانہ کھولنے کے بعد وہاں کی حالت ایسی تھی، کہنے لگے وہاں کے اساتذہ کہ کتب خانہ کھول کو 4 سال ہوا، 4 سال ہوا، ضرورت ہی نہیں پڑی کتب خانہ کھولنے کی۔ 350 سے 400 طلبہ جہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اب وہاں صرف 50 بچے ہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہر اعتبار سے فکر مند ہونا ہے، خالی ایک طرفہ ہم دیکھ کر فوراً فیصلے پر آئے بغیر مکاتب کے اعتبار سے دیکھیں، وہاں بھی ہماری ضرورت محسوس ہوگی، مدارس کے اعتبار سے دیکھیں، وہاں بھی ہماری ضرورت محسوس ہوگی، دعوت و تبلیغ میں وہاں بھی ہماری ضرورت، تزکیے کے لائن میں وہاں بھی ہماری ضرورت۔ ایک مرتبہ رفاعی صاحب سے مذاکرہ کر رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو حضرت فرمانے لگے اس وقت جتنی سلسلے میں بدعات و رسومات شروع ہوئے، یہ غیر عالموں کو خلافت دینے کے نتائج پر شروع ہوئے ہیں۔ بغیر عالم کو، بغیر شرعی علم کا کوئی اندازہ لگائے بغیر خلافتیں دے دی گئیں، اور جس کی وجہ سے رسومات شروع ہو گئے، غیر غیر متصور رسومات شروع ہو گئے ان جگہوں پر جہاں پر تزکیے کا میدان ہے۔ تو اس طرح
ہر اعتبار سے اگر ہم، اب میں پرسوں بھی بول رہا تھا، ارے بھائی دارالقضاء میں بیٹھنے کے لیے بھی جس علم کی ضرورت ہے اس علم کی کمی ہونے کی وجہ سے بہت سارے جگہ پر 3 طلاق ہونے کے باوجود ذرا معافی تلافی کر لیو ماں، 2 جنے جھگڑنا نہیں جی، آئندہ احتیاط کرنا بول کو بھیجا لے۔ کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ 3 طلاق کے باوجود صلح کا کام مسئلہ آ گیا، صلح کی بات ہی نہیں ہے، لیکن صلح 3 طلاق کے باوجود صلح کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، ہر اعتبار سے ہم لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ تمام اعتبار سے صلاحیتیں ہمارے اندر دینے کے بعد ہی ہم لوگوں کو سند اتصال سے نوازا گیا۔ جو سند اتصال سے ہم لوگوں کو جو نوازا گیا ہے، وہ تمام صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا کرنے کے بعد ہمارے اساتذہ کی دستخطیں ہوئی ہیں۔ گویا ہمارے اساتذہ کے طرف سے ہم معتمد علیہ شخصیت۔ تو اب ہم لوگوں کو غور کرنا یہ ہے کہ ہم اس وقت میں اپنے میدان میں جہاں پر ماشاءاللہ خدمت انجام دے رہے ہیں، وہاں وقتاً فوقتاً ہماری نگرانی ہو، عقائد کی نگرانی ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے ابھی ہمارے یشونت پور کے قریب جو ہی میں بیان کر کے نکلا، ایک صاحب کہا آج شام کو ہمیں لوگاں دارالقضاء قاری مولانا کیا قصہ نے، ایک عورت گوہری ہو گئی۔ انہیں صاحب بولی کسے کون سے مولوی صاحب کی بات سننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، سیدھا آتوں دستخط کر ڈال کو چلتے رہتو، ایک لفظ بھی انہوں بات کریں گے تو میں کیس کر دوں گی، انہوں میرے ساتھ یہ کرے، میرے ساتھ وہ کرے، الٹی سیدھی باتیں۔ اس طرح دھمکیاں دے دے کر خواتین کی ایک جماعت اس طرف گمراہ ہوتی جا رہی ہے۔ کل پرسوں فکر کیے تو سب سے پہلی بات مستورات کے سالانہ جوڑ میں یہ بات آئی کہ بھئی مستورات میں عقائد کی بات کرو، ختم نبوت کی بات کرو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان آخری نبی بن کر جو مبعوث ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ مذاکرہ مستورات میں کرو۔ اس بات کی ترغیب اس لیے دی گئی، اور یہ بھی کرو یوٹیوب میں کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا، کیا دیکھنے سے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، کیا دیکھنے سے آدمی بچ سکتا ہے، کن کن کے بیانات سننا، باقاعدہ اس کی رہبری کرو۔ الغرض بتانے کا منشا کیا، ہر اعتبار سے محنت کی ضرورت ہے، اور جیسے جیسے فتنے بڑھتے ہیں ویسے ویسے تدارک کی ذمہ داری ہم پر بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس وقت ہماری یہ جماعت کی نقل و حرکت کا منشا یہی کہ ہم اپنے اوقات کا ایک نظام بھی، تعلیمی نظام کے ساتھ، اپنی مصروفیت کے ساتھ ایک چھوٹا سا نظام، وہ نظام کیا، وہ نظام میں 2 طرح کا نظام بنانا۔ ایک ہے عمومی فکر، آج کل ہماری جماعتیں صرف تشکیل کے لیے نہیں نکلتی، عام طور پر کیا ہے 3 دن، عشرہ، چلہ، 4 ماہ، سال، بیرون، اس کے ساتھ و ساتھ دیگر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی توجہ، ہفتے میں 1 بار ہماری حاضری ہو جائے، جیسے مشورے میں ہمارے یہاں مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں حاضری ہو گئی، مشورے میں ہم لوگوں کا وہاں حضور، بہت سارے حضرت جی رحمۃ اللہ کی ایک بات سنا رہے تھے، ایک صاحب کہ ایک نوجوان کی تشکیل ہو گئی، وہ نوجوان مکمل بستر کے ساتھ مرکز پہنچ گیا، لیکن تفقد میں پتہ چلا اس کے والد بہت ناراض ہیں، یعنی ابا سے لڑ کر جماعت میں آیا ہوا ہے۔ تو جب لڑ کر آیا تو لوگوں نے کہا بھئی ترغیب دینے والے، چھوڑو بھئی انشاءاللہ ابا کے واسطے میں جاؤ کو دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بدل دے گا، ایسی ویسی باتیں ہوئی۔ تو وہاں رہنے والے کہنے لگے دیکھو بھئی یہ مسئلہ شریعت کا ہے، حضرت جی کے پاس جا کر مشورہ کریں گے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی سفر میں نہیں جا رہا ہے، بیرون جا رہا ہے۔ اس کو لے کر حضرت جی کے پاس پہنچے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانے لگے دیکھیے والد کی ناراضگی کے ساتھ وقت لگانا جائز نہیں ہے، واپس جائیے، اب واپس جائیے، کوئی ضرورت نہیں، ابا جب راضی ہوں گے تب آ کر وقت لگائیں۔ تو انہوں یہ بول رہے تھے ساتھی ہمارے، تفقد میں اس طرح کا تجزیہ کون کر سکتا ہے، بے عالم رہیں گے تبھی تو کریں گے، لے جانے والے پرانے ساتھی، پرانے ذمہ دار، لیکن ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ تفقد میں کیا چیزوں کو
مد نظر رکھنا چاہیے، کیا چیزوں کو پیچھے کرنا چاہیے، جس کو کہتے ہیں تمیز، کس طریقے سے کریں، وہ ترتیب حضرت جی نے ان کو بتایا۔ دیکھو ایسا معاملہ ہو تو مسئلہ ایسا حل کرو، واپس بھیج دو، کوئی بات نہیں، کسی اور کو تیار کرو، نہیں ہے تو جماعت جتنی عدد بنی ہوئی ہیں 4 فرد، 4 کو بھیجو، بس کافی ہے۔ تو میں عرض کرنا کا منشا یہ ہے میرا کہ ہم لوگ ذرا اپنا اس سلسلے میں فکر مند ہوں، اپنے کام کے دائرے کو وسیع کریں۔ اب ہمارے بڑے اس وقت ایک دنیا سے جا رہے ہیں، اب کون بھی بڑے، جتنے ہی انوج بڑے، اب جو ہیں اپنے علاقے میں انوج بڑے، بھئی آپ کے مسجد کے آپ بڑے ہیں، آپ کے مدرسے کے آپ بڑے ہیں، آپ کے خانقاہ کے آپ بڑے ہیں، آپ کے علاقے کے آپ بڑے ہیں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ ہم ہی کو کرنا ہے۔ بڑے صرف ہماری رہبری کریں گے، بڑے آ کر کام نہیں کریں، کام تو ہم ہی کو کرنا ہے۔ بڑے کیا کریں گے؟ رہبری کریں گے، دعائیں دیں گے، ترغیب دیں گے، ترتیب بنائیں گے، تشویق اور ہر اعتبار سے ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن کام کرنا ہم ہی کو ہے۔ تو اس لیے اس وقت ماشاءاللہ جیسے تقسیم کار کا اگر ہمارا نظام بن گیا، پرسوں حال میں ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی میں کچھ علماء کرام سے جا کر درخواست کیا، فلاں جگہ پر ڈرگس والے بڑھتے جا رہے ہیں، ڈرگس، نوجوانوں کی ایک جماعت ڈرگس میں مشغول ہے۔ میں نے ان سے درخواست کی، تو درخواست یہ کیا کہ بھئی آپ آ کر تھوڑی دیر سمجھائیں، بتائیں۔ تو انہوں نے صاف عذر پیش کیا تھا، نہیں جی یہ سب ہمارے ذمے میں نہیں ہے، ہمارے ذمے نہیں، صاف بول کو چلے گئے۔ وہ نوجوان میرے پیچھے پڑا، میں اس کے بعد علماء کرام ماشاءاللہ نوجوان علماء فکر مند ہیں، ان کی ایک جماعت بنایا۔ میں نے کہا ہر محلے میں ڈرگس والے، ہر محلے میں، اور 70% مسلمان نوجوان مبتلا ہیں، 70% بلا مبالغہ۔ کل تعزیت، کل مغرب کے بعد، ظہر کے بعد ایک خاتون کا انتقال ہوا، تعزیت کے لیے میں پہنچا، پرسوں ان کی جنازے کی نماز عشاء میں گیا تو ان کے 2 بیٹے یہ حالت میں ڈرگس لے لگ بیٹھے ہیں۔ تعزیت کی مجلس میں دیکھے تو پورے دیکھے تو اچھا ان کے 2-3 نواسے عالم مفتاح العلوم کے فارغ انہوں، اور 4 بچے حافظ، ایسے گھرانے کا ماموں انہیں بیٹھا ہوا ہے ڈرگس کے ساتھ۔ اچھا محسوس ہو رہا انہیں ہوش میں نہیں ہے بول کو۔ پھر واپسی میں پوچھے کیا جی انہیں ویسا بیٹھے تھے، انہیں مسافہ کرتے اس ٹائم پہنچ، میں اسے سہارا دے سکا ہو گیا، وہ حالت کا مسافہ تھا، سو بے سہارا مسافہ۔ میں اس وقت گیا، انہیں بولے نہیں حضرت ہمیشہ انہیں ویسا اچھی ہو، گھر تباہ ہوا سوچ اس کی وجہ سے۔ تو یہ حالت امت کی ہے۔ تو ہم صرف، میں ہمیشہ کہتا ہوں عالم کو تو عالم میں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کا عالم اس کا حدود، اسے کیا کہتے ہیں، حدود وسعت، جتنی حدود وسعت ہے وہ تمہارا عالم ہے۔ آپ کا حدود وسعت کیا؟ آپ محلے کے امام ہیں، آپ کا محلہ آپ کے حدود وسعت، محلے کی ذمہ داری کم از کم سنبھالو بھائی، گاؤں گلی کی فکر مت کرو، محلے کی فکر، مدرسے کی فکر، علاقے کی فکر، یہ ہمارا عالم۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، بے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کتنی دور گئے آپ؟ جتنا آپ کے بس میں تھا اتنی ہی دور گئے۔ بے بس علاقہ ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ کے بس میں ہے، یہاں کے بعد وہاں جائیے، وہاں کے بعد وہاں جائیے، وہاں کے بعد وہاں جائیے۔ اس وقت آپ کا عالم کیا ہے؟ گھر سے آپ عالم میں شروع کریں گے، اپنے محلے کو نمونہ بنائیں گے کم از کم۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو فکر مند بننے کے لیے محلے کے طرف سے نمائندے بن کر ہم حاضری دیں، کم از کم مشورے کی حاضری ہو، محلے کی جماعتیں ہم نکالیں، محلے کی فکر کریں، محلے کو ایک نمونہ بنائیں۔ الحمدللہ محلہ ہمارا بن گیا۔ ابھی میں بول رہا تھا اس وقت کا ہر ایک اذان پر ہر ایک تقاضا الگ الگ، فجر کی اذان فجر کا تقاضا، ظہر کی اذان ظہر کا تقاضا۔ اس وقت کا جہاد کیا؟ اس وقت کا جہاد جیسے جیسے الیکشن قریب ہو، تمام گاؤں کے محلے کے افراد کے پاس ان کا نام ووٹنگ لسٹ میں ہے کیا دیکھنا، کیا بھی ان کا نام ووٹنگ لسٹ میں ہے کیا؟ نہیں ہے تو اس کے دستاویزات بنانے کرائیں اور ووٹنگ لسٹ میں نام ڈلوائیں۔ یہ اس وقت کا مجاہدہ۔ 70% لوگوں کا نام ووٹنگ لسٹ میں نہیں ہے۔
اب 30% ووٹ کو کرتی ہیں کیا؟ اقلیت 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 بول بول کر اقل القلیل ہو گئے ہمیں. اس واسطے یہ تمام چیزوں کے لیے فکر مند جماعت سوائے علماء کے کوئی جماعت نہیں. اس وقت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. اب جس محلے میں رسول کے وارث ہیں وہی اس محلے پر احسان کریں گے. جس محلے میں رسول کے وارث ہیں وہی اس محلے پر احسان کریں گے. اور اللہ نے اسی لیے انتخبہم اللہ لصحبت نبی ولخدمت دینی، یہ وارثین انبیاء ہیں. تو اس لیے ایک عاجزانہ درخواست، ہم اپنے محنت کے دائرے کو محدود رکھے بغیر یہ فکر اپنے اپنے محلے میں کرنا. انشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ہمارے 12-14 اساتذہ ہیں، 14 محلے کو سنبھالے تو قصہ ختم ہو جائے گا. ترغیب دینا ہمارا کام، کارندے خود بخود انشاءاللہ بنتے جائیں گے. اللہ، میں اب پرسوں بتا رہا تھا، اگر تم لوگ اس میں غفلت کرو گے، مدارس مساجد میں اذان جس آزادی کے ساتھ ہم دے رہے ہیں، آج ایک اذان بند ہوئی 5 اذانیں بند ہو جاتی. آج ایک اذان بند ہوئی بھی فجر کی، کل کیا ہوگا؟ ظہر عصر مغرب عشاء سب بند. اور یہاں تک کہ جیسے مصر میں ہوا، داڑھی رکھنے کے لیے باقاعدہ مصر میں اجازت لینی پڑتی ہے، بغیر اجازت کے آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے. اسی طرح حالات ایسے سنگین ہو جائیں گے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آپ اسلامی تشخص کے ساتھ جینے کے لیے آپ کو باقاعدہ لائسنس لینا ہوگا، اجازت نامہ لینا ہوگا. ان حالات سے بچنے کے لیے کیا کریں بھئی؟ ہم ابھی سے فکر مند بنائیں. سب کریں گے بھئی انشاءاللہ. تو اس کے لیے آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ جیسا ماشاءاللہ ابھی اس وقت جماعت ہماری نکلی ہوئی ہے، اس طرح فکر مند بنانے کی جماعت، چاہے ہمارے بس میں جتنی وقت کی ترتیب ہو وہ وقت کی ترتیب بنائیں. اور ہمارے بچوں کے اعتبار سے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، میں مکتب میں بیٹھ کر جو ہمارے استاد سے سنا اسی سے میرا تبلیغی جذبہ بنا. میں پہلے وقت لگایا، بعد میں مدرسے میں گیا. تو کون استاد بولتے تھے بیٹا نیت کرو انشاءاللہ ہم عالم میں کام کریں گے، ہم عالم میں کام کریں گے. وہ بولتے بولتے عالمی بن گئے. تو چھ جائیں ہمارے سامنے کے بچے، چھوٹے بچے ہی، لیکن ان کا ابھی سے عزائم کرائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بہترین نظام بھی بنائے گا اور بہترین ترتیب بھی بنائے گا. سب نیت کریں گے بھائی؟ کون کون ساتھی نیت کریں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے تمام اساتذہ کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ. دین اس کے لیے آج جماعت 3 دن کی جا رہی ہے طلباء عزیز کی. اس میں ہمارے اساتذہ بھی وقتاً فوقتاً نگرانی کے طور پر پہنچنے کی بھی ترتیب بنی کیا ہے؟ ماشاءاللہ. جی بڑی